ناظرین، موٹر وے پر ریپ اور ڈکیتی کے کیس کی اہم پیش رفت وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ابھی 3 گھنٹے پہلے 5:08 پر ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں بتایا کہ اس واردات کا اہم ترین ملزم شفقت جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے والد کا نام اللہ دیتا ہے، عمر اس کی صرف 23 برس ہے۔ اس شخص کو ضلع بہاول نگر سے اس کا تعلق ہے۔ تحصیل ہارون آباد کا یہ رہائشی ہے اور کرول جنگل میں اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ عابد کے ساتھ مل کر وہاں پر اس نے واردات کی۔ بعض ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا ڈی این اے میچ کر گیا ہے اور بعض ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ڈی این اے کی رپورٹ آنا باقی ہے، اس لیے حتمی اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ لیکن بہرحال اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ ایک بڑی پیش رفت کے طور پر حکومت پنجاب اس کو پیش کر رہی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی موجود تھے، جس میں وزیر قانون بھی موجود تھے، جس میں آئی جی پنجاب بھی موجود تھے، اور انہوں نے جن 2 مجرموں کے نام پورے یقین کے ساتھ جاری کیے تھے اور اس کے بعد اخبارات میں اشتہار بھی شائع کروا دیا گیا تھا کہ ان کی گرفتاری کے لیے یعنی شناخت انہوں نے کر لی تھی، عابد کی شناخت کر لی گئی تھی اور وقار کی شناخت کر لی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ ان کی گرفتاری کے لیے جو بھی مدد کرے گا اس کی گرفتاری میں مدد کرنے پر 25 لاکھ روپے مدد دی جائے گی۔ اس کے بعد ان 2 ناموں کے بعد ایک اور نام سامنے آ گیا جو تفتیش سے سامنے آیا، وہ نام عباس کا تھا، اور عباس کے بعد اب چوتھا نام شفقت کا سامنے آ گیا ہے، جبکہ ابتدائی طور پر اور اب تک ابتدائی طور پر بھی اور اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ 2 ملزم تھے جنہوں نے گاڑی کا شیشہ توڑا تھا، جنہوں نے وہاں پر ڈکیتی کی تھی، جو خاتون کو زبردستی نیچے لے کر گئے تھے اور زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ بہت ساری کنفیوژنز ہیں، بہت سارے ابہام موجود ہیں، اور بنیادی سوال یہ بھی ہے کہ جب ہم ان کازز کی بات کرتے ہیں جن کی بنا پر یہ سارے کا سارا واقعہ ہوا تو وہ کازز کیا تھے؟ کیا ہم ان کی طرف بھی توجہ دے رہے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے بھی، یا نہیں؟ پروگرام کا آغاز اس طرح کرتا ہوں کہ میرے پاس 15 کے قریب سوال موجود ہیں۔ یہ 15 کے 15 سوال بہت اہم ہیں۔ یہ ان کے سوال جو ان کے جواب کہاں سے آئیں گے، یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ بڑا سوچنے والی بات ہے کہ موٹر وے کے اوپر یہ جو واقعہ ہوا یہ بڑا اہم واقعہ ہے، اس لیے کہ موٹر وے کو عام طور پہ بڑا سیکیور سمجھا جاتا ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ حکومت نے پہلے مرحلے میں اعلان یہ کیا کہ اس نے 20 ٹیمیں بنا دی ہیں اور وہ 20 ٹیمیں تحقیقات بھی کر رہی ہیں، مجرموں کا فالو اپ بھی کیا جا رہا ہے، ان کو فالو بھی کیا جا رہا ہے، ان کو پکڑا بھی جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت جب ہم مختلف ملزمان کو دیکھتے ہیں تو ملزمان تو خود ہی پیش ہوتے چلے جا رہے ہیں، عابد بھی خود پیش ہوا، دوسرا یہاں عابد تو گرفتار ہی نہیں ہو سکا، اس کے بارے میں سوال الگ ہے۔ یہاں پر وقار جو تھا وہ خود پیش ہوا، عباس خود پیش ہوا۔ جب وہ خود پیش ہوتے چلے جا رہے ہیں تو پھر یہاں پر یہ ٹیمیں ہماری کہاں پر ہیں، یہ کیا کام کر رہی ہیں؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مرکزی ملزم عابد جو ہے وہ اب تک کہاں ہے، اس کی گرفتاری نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں، اور کیا ایسی کون سی ایسی ٹیکنیکل وجہ ہے کہ پولیس اس تک نہیں پہنچ رہی؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جانا تھا، لیکن ان کی گرفتاری سے کہیں پہلے ہی ان کے نام اور تصویریں سرکاری طور پر سرکار سے وابستہ لوگوں نے، سیاسی شخصیات نے جاری کیوں کر دیں؟ اس کے نتیجے میں وہ نام جاری ہونے سے، وہ تصویریں جاری ہونے سے وہ لوگ چوکنا ہو گئے اور وہ غائب ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کی گرپ نہیں تھی؟ ایف آئی آر جو جاری کی گئی، ایف آئی آر کا جو اجرا کیا گیا، سوشل میڈیا پر سامنے آئی، یہ ایف آئی آر کیوں جاری کی گئی؟ خاتون کا نام، ایڈریس، علاقہ، باقی چیزیں وہاں پر نشاندہی کرنے کی کیا ضرورت تھی، جس کے بعد یہ شور مچتا رہا کہ ایف آئی آر میں دیا ہوا فون نمبر تو بند جا رہا ہے، وہ علاقہ ٹریس نہیں ہو رہا، فلاں چیز نہیں ہو رہی، یہ کلیو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ ایف آئی آر کے اندر فون نمبرز بھی موجود ہوتے ہیں اور آئینی اور قانونی طور پر آپ اس قسم کی کسی بھی وکٹم کی کوئی شناخت ظاہر کر کے آپ باقاعدہ جرم کرتے ہیں۔ یہ کیوں یہاں پر جاری کیا گیا، ایف آئی آر کیوں جاری کی گئی؟ میرا 5واں سوال یہ ہے کہ متاثرہ خاتون کا کردار مشکوک بنانے کی مہم کس کے اشارے پر شروع کی گئی، کیوں شروع کی گئی؟
یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ ایک بہت سوشل میڈیا پہ باقاعدہ کمپین شروع کی گئی. میں صرف سی سی پی او کے بیان کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں ان تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ایک خاص انداز کے اندر اس مہم کو لے کر چل رہے تھے کہ خاتون نے کس کو فون کیا, کہاں سے آ رہی تھی, اس سے پہلے کیا تھا. یہ بڑی ایک منظم مہم تھی, اس کے بارے میں بھی جاننے کی ضرورت ہے. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ سی سی پی او نے آج بالآخر معذرت کی اپنے اس بیان پر جس نے تفتیش کا سارا رخ ہی بدلا ہوا تھا, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ حکومت کی طرف سے, پولیس کی طرف سے, تحقیقات کرنے والے اداروں کی طرف سے خاتون کو ہی ملزم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور وکٹم بلیمنگ کی جا رہی ہے. آج انہوں نے اپنے بیان کو واپس لیا اس وقت جب گورنر پنجاب سے ملاقات ہوئی, اس وقت جب ہائی کورٹ کی طرف سے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا. اور اب سوال یہ ہے کہ سی سی پی کی معذرت کے بعد تحقیقات کی سمت درست ہو جائے گی. میرا اس سے اگلا سوال, ساتواں سوال یہ ہے کہ ہمارے آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے عابد کے باقی رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ اس کی کمسن بیٹی کو بھی تحویل میں لے لیا ہے. وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ وہاں پر اپنی بیٹی کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. پولیس کس قانون کے تحت کسی بھی مجرم یا ملزم کی بیٹی کو تحویل میں لے سکتی ہے, اریسٹ کر سکتی ہے؟ اس کی کیا صورتحال ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میرا 8واں سوال یہ ہے کہ ملزم عابد کا ٹیمپرڈ شناختی کارڈ کہاں سے آیا, کس نے جاری کیا, اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے, اور اس شناختی کارڈ کے اجرا کے حوالے سے کوئی تحقیقات کی جا رہی ہیں یا نہیں؟ میرا 9واں سوال یہ ہے کہ خواتین سے زیادتی کا واقعہ ہوا اور اس پر حکومتی رہنماؤں نے باقاعدہ سوشل میڈیا پر آ کر مبارکبادیں دی. یہ مبارکبادیں کیا ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے تھی؟ ملزمان تو گرفتاری نہیں ہوئے تھے, ابھی تک صرف ان کی شناخت کی بات کی جا رہی تھی اور ان میں شفقت کا نام شامل ہی نہیں تھا جو اس وقت اس معاملے میں اہم ملزم کے طور پہ عابد کے بعد گرفتار کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا وزیر اعلیٰ کی طرف سے کامیابی کے دعوے قبل از وقت تھے, اور ہائی پروفائل کیس میں اداروں میں عدم تعاون کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی بڑی سنگین اور تشویشناک ہیں. جب وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں, جب وزیر قانون خود اس کی سربراہی کر رہے ہیں, تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہماری انویسٹیگیشن پولیس, ہماری سی ٹی ڈی, ہمارے باقی تمام ادارے ایک دوسرے سے تعاون نہیں کر رہے اور اس کے نتیجے میں مختلف جگہوں پر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے؟ اس سے اگلا 12واں سوال یہ ہے کہ وزارت مواصلات سمیت دیگر حکومتی اداروں سے بھی پوچھ گچھ ہوگی, اور اگر مراد سعید صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے موٹر وے پہ پیش نہیں آیا تو پھر ہم کیا کہیں؟ رنگ روڈ پہ پیش آیا, رنگ روڈ پہ پیش آیا تو وہاں سے رسپانس کیوں نہیں گیا؟ یہ بنیادی سوال ابھی اپنی جگہ پر موجود ہے. یہاں پر 13واں سوال یہ ہے کہ عابد, وقار, عباس, شفقت, اب تک 4 ملزم سامنے آ چکے ہیں, اس کی حقیقت ہے کیا؟ اور اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ شفقت اگر اجتماعی زیادتیوں کا ملزم تھا جس کے بارے میں بار بار سرکار کی طرف سے, پولیس کی طرف سے کہا جا رہا ہے, تو پھر اس کا ریکارڈ کیوں نہیں ہے؟ اور آخری سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو بھی تسلیم نہیں کرنا کہ یہ واقعہ موٹر وے پر ہوا ہے, تو ہم پھر اس کی اصلاح کی طرف کیسے جائیں گے, اس کو بہتر کیسے کریں گے؟ یہ سارے سوال ہیں, ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے آج